تشریف لائے, ایوب خان صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر لطیف ٹیکسٹائل تشریف لائے, اور پھر ہم سب مل کے ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب کے ساتھ ہاسپٹل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو گئے. سب سے پہلے ہم DSL لیب 3 گئے. DSL 3 لیب کے بارے میں ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب نے ہمیں بتایا. 2008 میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں تھی, پبلک سیکٹر میں یہ ہم نے پہلے یہاں پر اسٹیبلش کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا TB کے اندر پاکستان کو کافی بڑی فنڈنگ ملی تھی گلوبل فنڈ کی. تو اب یہ 2 ہو گئے ہیں یہاں پر. اس کے بعد ہم گئے مین لیب, جس کا قیام 2007 میں ہوا تھا جب ہاسپٹل اسٹیبلش ہوا تھا. وہاں پہ ہم نے بڑی ویل ٹرینڈ اسٹاف دیکھا, اور جب ہم نے ڈاکٹر عبد الباری خان سے پوچھا کہ یہ اسٹاف جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہی ویل ٹرینڈ ہوتا ہے یا پھر ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, تو ہمیں ڈاکٹر عبد الباری خان سے بتایا کہ ان کی کنٹینیوس ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, مختلف قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں ہمیشہ. اس کے بعد ہم جنرل وارڈ کی طرف چلے گئے. جنرل وارڈ کے بارے میں جب ہم نے معلوم کیا تو وہاں پہ اس چیز کا ہمیں احساس ہوا کہ انوویشن کیا ہوتی ہے, اور پیپر لیس انوائرمنٹ تھا, 100% پیپر لیس انوائرمنٹ تھا وہاں پہ. وہاں سے پھر ہم ڈائلسس سیٹ اپ کی طرف گئے. ڈائلسس سیٹ اپ میں جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پہ 8-10 پیشنٹ دیکھے جو وہاں پہ جن کا علاج ہو رہا تھا. آئی تھنک اس والے سے دیکھیں تو صاحب جو آپ نے بھی وٹنس کیا موٹی ڈپارٹمنٹ سے گئے, آپ کی انڈیویجل کیا رائے ہے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے؟ دیکھیں انڈس ہاسپٹل کا جب آپ نے مجھے کل ٹیلی فون کیا تو میں نے اپنی فیلنگس تو آپ کو نہیں بتائی تھی, اور نہ ہی میں نے آپ کو یہ اظہار کیا کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کے ٹیلی فون کال پہ شاید آپ سمجھے ہوں گے یار ایوب نے اتنا زبردست رسپانس کیوں دیا. میں آپ نے جو بھی کہا سر اس میں ایک لفظ انڈس دیا تھا آپ نے, اور میں اس ٹائم حلفی اور خدا کو حاضر ناظر جان کی بات کہتا ہوں کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جس جگہ پہ سمجھ لیں کہ میں نے جو اس کے بارے میں سنا ہوا تھا, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ادھر آؤں, اور اتفاق سے وہ آپ نے میرا ڈریم جو ہے نا وہ سچ کر دیا. اب یہ تو بات اتنے کامیاب آدمی ہے, اتنے کامیاب پروفیشنل ہیں, 30 سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں, اور بڑا نام ہے آپ انڈاؤٹلی. ظاہر آپ نے تو دنیا دیکھی ہے. اب میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں, پچھلے 30 سال سے میرا سب سے زیادہ جو تکلیف دہ عمل ہوتا ہے وہ جو ہماری انڈسٹری میں جو ہزاروں لیبر ہیں اور وہ سوشل سیکورٹی کو مجھے بھیجنا پڑتی ہیں, اور جبکہ ہم اپنی سیلری کا 7% ان کو جمع کراتے ہیں, اور سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس انڈسٹری کے اندر ایز اے منسٹر کام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس کا پانی, اس کی ہیلتھ, ان کی تمام لیبر کی تمام مسائل کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ایسی زندگی میں بھی ایسے مطلب یہ مسلسل آتے رہتے ہیں کہ مجھے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی بیماریوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور ہیپاٹائٹس وغیرہ کے لیے میں سمجھ لیں اپنے لیبر کے لیے اتنا زیادہ کنسرنڈ ہوں, جو میں یہ بول رہا ہوں اس کا میں آفٹر ڈیتھ جواب دے ہوں. یعنی یہ اتفاق سے ایک شو پروگرام نہیں ہے, میرے لیے یہ ایک ریلیجس پروگرام ہے. پروگرام کے توسط سے ایوب صاحب آپ کوئی چھوٹا سا ڈونیشن اناؤنس کرنا چاہتے ہیں مریضوں کے لیے؟ دیکھیں ڈونیشن تو میں ضرور دوں گا انشاءاللہ, اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ سورہ بقرہ کی 274 جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک بات کہی ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو, اعلانیہ طور پہ یا چھپا کے. دونوں صورتوں پہ آپ اعلان کر کے بھی کر سکتے ہیں, چھپا کے بھی کر سکتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ جو لوگ دکھا کے خرچ کرتے ہیں, بتا کے خرچ کرتے ہیں, اس کا بھی انعام ہے, اور جو چھپا کے خرچ کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. تو میری ڈونیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں ان کو دوں گا, یہ کمیٹڈ ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ہم اپنے ڈونیشن کو, ہمیں جگہ مل جائے کہ ہم ڈونیشن دے دیں. اگر میرے پاس والدین نہ ہوں تو بتائیے میں والدین پہ کیسے خرچ کروں گا. اب اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ یہ دینے والے کو زیادہ وہ پیاسا ہے کہ اس کے پاس والدین ہوں, کیونکہ جب قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کی 218 نمبر آیت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو پہلے والدین ہیں، فللوالدین والاقربین. دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات کو میں نے قرآن مجید سے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اپنی طرف سے جو کر رہے ہیں ان کا فرض ہے. ٹھیک ہے، بنیادی چیز یہ کہ جو نیڈ ہے، یعنی جو آدمی یہاں پر آئے گا، اس دروازے میں انٹر ہوگا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور جو وہ اس جگہ انڈس میں آئے، کیونکہ یہ چیریٹی کے لیے ہی کھلا ہوا ہے.